فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یعنی اے رسول مکرم، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک فرما رہے کہ اس وقت کیسا سما ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جب محبوب ہم آپ کو ان سب امتوں کے اوپر گواہ بنائیں گے. آپ کو ان سب امتوں کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا جب ان امتوں کے اندر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا. تو اس وقت یا بعض امتیں جب اپنے اپنے نبیوں کے پیغام کا انکار کر دیں گی، تو اس وقت محبوب آپ نہ صرف ان کی امتوں بلکہ ان نبیوں کے حق میں آپ گواہی دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب میرے محبوب کی یہ بزرگی اور یہ شان اور یہ حسن ساری امتوں کو دکھایا جائے گا. کیسا منظر ہوگا وہ، کیسا وقت ہوگا وہ. خیر یہ تو ایک اچانک ذہن میں بات آئی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. امام مسلم ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو. اب یہ بھی تو ایک منظر ہے، ایک کیف ہے کہ کیسا پیارا وقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو، اپنے امتی کو، اپنے غلام کو، اپنے پیارے کو، اور وہ حضور کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ذرا قرآن تو پڑھو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حالانکہ آپ تو وہ ہیں جن پر خود قرآن نازل ہوا. میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں، یعنی اس وقت کیفیت، کوئی وقت، کوئی طبیعت، کوئی مزاج. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. قرآن پڑھو، قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھی. سورۃ النساء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس
آیت کے اوپر پہنچا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے کہنے پر آیت پڑھی اور جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا سورۃ النساء کے اندر، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا یا کسی نے میرے پہلو میں مجھے ہلایا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا کہ وہ کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور اے محبوب آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھے کسی نے ہلایا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور رو رہے تھے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا جو تھا یہ خوف خدا کے غلبے سے تھا، اللہ کے خوف سے، کیونکہ کل کی اگر آپ کو کل کا بیان یاد ہو تو پچھلی آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور پھر اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی کل کہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پیچھے چونکہ وہ اس کے ساتھ ہی پیچھے وہ آیت بھی نازل ہوئی، اس آیت کی بھی تلاوت ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت دینے کا معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کے صدق کے اوپر گواہی دیں گے، نبیوں کے صدق کے اوپر کہ یہ نبی سچی ہیں، یا الہ العالمین، یہ جو نبی جو کہہ حالانکہ خدا جانتا ہے یہ سچی ہیں، یا پھر ان نبیوں کی تقویت کے لیے ان کی امت کے جو کافر ہوں گے ان کافروں کے خلاف شہادت دیں گے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم فضیلت ہے، وہ عظیم فضیلت کہ کیونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کی جو شہادت ہے، کیونکہ جب ان کو کہا جائے گا گواہ لاؤ تو وہ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر ان سارے نبیوں اور رسولوں کی جو شہادت ہے، گواہی جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی سے مانی جائے گی، حضور کی شہادت اور گواہی سے مانی جائے گی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیسی زبردست یہ فضیلت ہے، یہ جنسی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس آیت کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو سمجھ میں آ جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے۔ اچھا، امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام کو، وہ کہیں گے میں حاضر ہوں، اے رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ پہلے تو ان سے پوچھا، اس نبی سے، کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں میں نے تبلیغ کی تھی۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے کہ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا
حضرت نوح علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو ان کی امت کہے گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تبلیغ کی ہی نہیں تھی، تو اب تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ اے نوح، اب تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ اب آپ کو اس آیت کا اور اس حدیث کا، حضرت عبداللہ بن مسعود والی کا، اب آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا جو پیچھے سارا بیان کی ہے۔ اب جب اس حدیث میں، وہ مسلم شریف کی حدیث تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ تو پہلے حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے تبلیغ کی؟ انہوں نے کہا میں نے تبلیغ کی۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ پھر تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ کون گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دیں گے، گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث نسائی شریف کے اندر ہے، یہ بھی صحیح ستہ کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہوگا۔ ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف 2 شخص ہوں گے۔ ایک اور نبی آئے گا، اس کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ نبی کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں، انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی۔ یعنی وہ مکر جائیں گے، جھوٹ بول دیں گے، غلط بات کر دیں گے کہ نہیں، جو نبی ہماری طرف آئے تھے انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی تھی۔ اب اس نبی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ یہ تو انکار کر رہے ہیں کہ تم نے تبلیغ کی تھی، کون گواہی دے گا؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا، حضور کی امت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ پھر کہا جائے گا تو کیا آپ لوگوں نے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، مگر آپ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ تب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی ہزاروں سال پہلے اپنی امت کو، جن سے اپنے لوگوں کو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ سب رسولوں اور سب نبیوں نے تبلیغ کی تھی، سب رسولوں سب نبیوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تمام امتوں کے احوال اور افعال پر اطلاع فرماتا ہے، ان کو اطلاع دی ہے اس کی، اور ان کی دنیا اور آخرت کا، ان تمام امتوں کا، جتنی امتیں پہلی ہوئی، دنیا میں ان کے احوال کیا تھے اور آخرت میں ان کے احوال کیا ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر خصوصاً خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال جو ہیں وہ قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر حضور کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں اور حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، حضور کی امت کے احوال کہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے، آپ کی امت میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون رشوت لے رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، کون بے ایمانی کر رہا ہے،
کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کون رزق حلال کما رہا ہے، کون حرام کا رزق خود بھی کما رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے۔ حضور کی امت کے احوال سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں، تو جب نبیوں کی امتوں کے اندر ان کے لوگ یا جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے، وہ جو ان میں جب لوگ انکار کریں گے جو ان سے کہ نہیں ان نبیوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے یہ ان نبیوں کے حق کے اندر گواہی دے گی۔ بعض جگہوں پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض جگہوں پر آپ کی امت گواہی دے گی، تو امت بھی اگر آپ لوگ بھی گواہی دیں گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ان نبیوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی، تو آپ کہو گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہمیں یہ قرآن پہنچا اور ہم تک یہ حدیث پہنچی، ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ان نبیوں نے گواہی، تو تب ان نبیوں کے حق میں وہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی جن سے یہ قبول ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ محبوب ہم آپ کو سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ کون لوگ؟ ایک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ تو کافر ہیں ہی ہیں، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، جن چیزوں کا قرآن اور حدیث نے حکم دیا تھا اس کے پر عمل نہیں کیا، تو اس دن وہ تمنا کریں گے کاش آج ان کے اوپر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ تو اس روز کافر یہ تمنا کریں گے کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، کاش فوراً دفن کر دیا جائے، زندہ کر دیے جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش، اس کے معنی یہ بھی نکل سکتی ہیں کہ ان کو زندہ ہی نہ کیا جاتا، کاش وہ اسی طرح زمین میں دفن رہتے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا، تو وہ تمنا کریں گے کاش آج ان کو بھی زمین میں مٹی بنا کر برابر کر دیا جاتا، یعنی وہ تمنا کریں گے کہ آج ہمیں زمین میں دفن کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا۔ تو اللہ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے، کسی بھی بات کو اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور آپ کی نافرمانی کی، اس دن وہ تمنا کریں گے کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔